میاں علی اشفاق صاحب جو کہ باقاعدہ رجب بٹ کے وکیل رہے ہیں اور سٹی کورٹ میں رجب بٹ کے ساتھ پیش ہوتے ہیں اور ایک سانحے کے بعد باقاعدہ ان کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کس طرح کی وکالت ہے؟ مجھے بتاؤ یہ وکالت کس طرح کی ہے؟ تو پرچہ کراؤ جا کے۔ دیکھیں میاں صاحب نے نا قانون کہیں اور سے پڑھا تھا۔ میاں صاحب نے وکلا کا لائسنس سسپینڈ کرنے کے لیے ایس ایچ او تھانے کے ایس ایچ او کو درخواست دی۔ میاں صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ لائسنس ایس ایچ او صاحب معطل نہیں کرتے، لائسنس بار کونسل معطل کرتی ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری نے یہ خط لکھا، انہوں نے یہاں پر آ کر وکیلوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور میاں صاحب اس میں واضح طور پر نظر بھی آ رہے تھے اور اس سے فرق بھی محسوس ہوتا ہوگا آپ کو۔ ترلے کرتے ہیں وہاں کے وکیل کہ ناپیش ہو سر، ہڑتال چل رہی ہے، وہ 15-20 مسٹنڈوں کے ساتھ جاتے ہیں سول ڈریس میں جو ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ان کے ساتھ ٹک ٹاکر بھی جو ہے وہ بھی ذرا پیسے پوسے والا ہے جو پہلے ہی تو ہی مذہب کے مقدمے میں ملزم ہے۔ وہاں کے وکیلوں کا ڈسپلن بھی توڑتے ہیں، وہاں کی بار ایسوسی ایشن کا ڈسپلن بھی توڑتے ہیں اور اس کے بعد سٹیٹمنٹس ایسی پاس کرتے ہیں وہاں پر بھی اور میڈیا کے اوپر بھی جس میں وکیلوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سلام پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل پاکستان، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین و سامعین، جو شخصیت باقاعدہ سٹی کورٹ میں کھڑے ہو کے پریکٹس پر سوالیہ نشان اٹھاتی رہی اور کئی وکلا کو یہ بتاتی رہی کہ آپ کی پریکٹس یہ نہیں سکھاتی جو رویہ آپ اختیار کر چکے ہیں، ناظرین و سامعین انہی کا باقاعدہ معطلی کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اب وہ پریکٹس نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، میاں علی اشفاق صاحب جو کہ باقاعدہ رجب بٹ کے وکیل رہے ہیں اور سٹی کورٹ میں رجب بٹ کے ساتھ پیش ہوتے ہیں اور ایک سانحے کے بعد باقاعدہ ان کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ معاملات ہیں کیا، پنجاب بار کونسل کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ اس وقت پورے پاکستان میں چرچا کر رہا ہے اور ہر شخص اس کے اوپر جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہا ہے، چونکہ بڑا نام ہے اور اس کے ساتھ جڑے بڑے کیسز سے میاں علی اشفاق صاحب جو ہے وہ اب معطل ہو چکے ہیں۔ کیوں معطل ہوئے، وجہ کیا بنی اور کس بنا کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ معطل کیا گیا، تمام تر تفصیلات جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ سابق ترجمان لاہور ہائی کورٹ بار موجود ہے، یہ چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ معاملہ یہ کیا بن گیا ہے، وہ شخص جو باقاعدہ ریاض الانگی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو باقاعدہ بتاتے رہے کہ اس طرح پریکٹس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، انہیں کے جو ہے پریکٹس کے اوپر سوالی نشان اٹھ گئے، معاملہ کیا بنا؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا موقف لے رہے ہیں آپ اس کے اوپر۔ دیکھیں، میاں علی اشفاق صاحب 2010 میں لاہور سے اپنے وکالت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے عمران ریاض کے کیس سے پہلے ویسے ان کا نام نہیں سنا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے بڑے ناموں کے مقدمات انہوں نے لڑے۔ آج کل وہ ٹک ٹاکرز کے مقدمات لڑ رہے ہیں جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑنا چاہیے، جس کا بھی کیس ہو، کیس ہوتا ہے وکیل کے لیے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ سٹی کورٹ کے اندر وہ کچھ ہمارے وکیل بھائیوں کو ادب و آداب سکھا رہے تھے یا بتا رہے تھے کہ وکالت کے نارمز کیا ہوتے ہیں، وہ ایکچولی بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ نارم سکھا رہے ہیں، لیکن وہ لگ یہ رہا تھا کہ وہ شاید وکلا کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے حرکت کی وہ ان وکلا کا جو کنڈکٹ وہاں پہ تھا جس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے وہ اس سے کوئی 1000 درجے بدتر بات تھی۔ وہ یہ تھی کہ میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ کسی نے کوئی بد کلامی نہیں کی، کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ایک وکیل صاحب ہمارے بھائی فتح چاٹیو ان کو آپ کہہ کے مخاطب کر رہے اور وہ تم کہہ کے بات کر رہے تھے، وہ اپنے کسی اور زوم میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حرکت یہ کی کہ وہ رجب بٹ جس نے ریسنٹلی ان کو آئی فون گفٹ کیا ہے، اس کے بہاف پہ اس کے ساتھ کو ہونے والے واقعے کے مدعی بن گئے۔ انہوں نے جا کر پرچہ درج کروانے کے لیے درخواست دی تھانہ سٹی کورٹ میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے کلائنٹ کے ساتھ یہ ہوا، میرے کلائنٹ کے ساتھ یہ ہوا اور میرے کلائنٹ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے لیے آپ فلاں وکیل کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ پہلا جھوٹ انہوں نے میں یہ ان کے خلاف بولا۔ پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ قانونی شخصیت ہیں، ماہر قانون بھی ہیں اور قانون سے ریلیٹڈ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے پاس موجود رہتی ہے۔ سر، اگر میں بات کروں تو یہاں پر میاں علی اشفاق صاحب کا جرم ہے کیا رجب بٹ کا کیس لینا؟ بالکل نہیں، رجب بٹ کیا وہ کسی کالے چور کا اس سے بھی بدتر شخص کا لے کیس، بالکل۔ اور اگر میں کوئی آئی فون آپ کو تحفہ دے دوں کیا یہ جرم بالکل بن جائے گا؟ یہ بھی جرم نہیں بن جاتا، لیکن
اگر آپ اس کے بعد اپنا کنڈکٹ یہ دکھائیں کہ آپ ایک اپنی ہی کمیونٹی کے بندے کے خلاف ایک پرچے کی درخواست دیں جس میں آپ خود اگریوڈ نہیں ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, آپ کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوتا, لیکن ہوتا اس ٹک ٹاکر کے ساتھ ہے جو پہلے ہی توہین مذہب کے مقدمے میں ملزم ہے, نامزد ملزم ہے, اس کے بہاف پہ اس کے ساتھ ہونے والے وقوعے میں جب آپ مدعی بنیں گے تو پھر آپ کا آئی فون بھی احتساب میں آئے گا, پھر آپ کا اس کا کیس لینا بھی احتساب میں آئے گا, بلکہ اور بھی بہت کچھ احتساب میں آئے گا کہ پتہ نہیں آپ نے کیا کیا اس کے بدلے لے لیا ہے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ طے کر لیا ہے. یہ بڑی مشہور بات ہے کہ جب آپ کسی وکیل کے خلاف کسی عام شخص کا مقدمہ لیتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ نے اس کمیونٹی اپنی کمیونٹی کے بندے کے خلاف لڑنا ہے. ایک نوٹیفکیشن میرے سامنے آتا ہے اور میں خود بھی شوکڈ ہو جاتا ہوں. وہ شخصیت جو لائسنس کینسل کرانے کی بات کر رہی تھی, جو باقاعدہ کہتی تھی وہ وکلا حضرات جنہوں نے باقاعدہ رجب بٹ کے اوپر حملہ کیا اور حملہ آور ہوتے ہیں وہ سٹی کورٹ کے احاطے کے اندر, ان کی جو ہے لائسنس کی معطلی کی درخواست دی جائے گی اور ان کا لائسنس جو ہے وہ معطل کر دیا جائے گا. جب میں نے دیکھا یہ نوٹیفکیشن تو میاں علی اشفاق صاحب کو الٹا نام نظر آ رہا تھا, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا یا جنہوں نے تشدد کیا, سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی, ایسی شخصیت کی جو غلیظ زبان استعمال کرتا ہے وکلا کے خلاف, سر ان کی معطلی کا نوٹیفکیشن نہیں تھا. تو میں خود بھی شوکڈ ہوا کہ اس کی وجہ بنی کیا ہے در حقیقت, چونکہ میں تو قانون دان بھی نہیں اور نہ ہی میں طالب علم اس کا, تو ذرا تھوڑا سا سمجھائیں کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو میاں علی اشفاق صاحب سے سرزد ہو گیا, یا کون سی ایسی ڈیڈ لائن ہے جو کراس ہوتی دکھائی دے رہی ہے جس کے بعد باقاعدہ معطلی کا نوٹیفکیشن آ. دیکھیں میاں صاحب نے نا قانون کہیں اور سے پڑھا تھا. میاں صاحب نے وکلا کا لائسنس سسپینڈ کرنے کے لیے ایس ایچ او تھانے کے ایس ایچ او کو درخواست دی. میاں صاحب کو پتا نہیں تھا کہ لائسنس ایس ایچ او صاحب معطل نہیں کرتے, لائسنس بار کونسل معطل کرتی ہے, اور وہ بھی اگر کوئی بنیاد ہو تو ظاہر ہے ان کی اپلیکیشن میں کوئی ایسی بنیاد نہیں تھی اور ایس ایچ او لائسنس معطل کر نہیں سکتا تھا. لیکن جو پنجاب بار کونسل کے سامنے معاملہ آیا وہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری کی طرف سے آیا. باضابطہ طور پر کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکرٹری نے یہ خط لکھا. ان کے جو صدر عامر نواز وڑائچ ہیں وہ اس وقت سندھ بار کونسل کے ممبر بھی ہیں. انہوں نے یہ خط لکھا کہ جناب اعلیٰ گزارش یہ ہے کہ یہ وکیل صاحب جو ہیں وہ لاہور سے آئے, انہوں نے یہاں پر آ کر وکیلوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, وکیلوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے, اور میاں صاحب اس میں واضح طور پر نظر بھی آ رہے تھے اور اس سے فرق بھی محسوس ہوتا ہوگا آپ کو کہ ہماری کمیونٹی کے اندر ایک تفرقہ بازی کی بہت بڑی اٹیمپٹ تھی. انہوں نے وہاں ہڑتال کے باوجود جب ان کو وکلا بتا رہے تھے کہ سر ہڑتال ہے, مہربانی کریں آپ پیش نہ ہو, یا تو آپ کو کوئی نقصان ہو جانا ہو یا تو اسی دن اس مقدمے کا فیصلہ ہو جانا تھا, ٹھیک ہے میاں صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن کوئی بات ہی نہیں, اس میں تاریخ ہونی ہے. آپ کو گزارش کی جاتی ہے, آپ کو ترلے کرتے ہیں وہاں کے وکیل کہ نہ پیش ہو سر, ہڑتال چل رہی ہے. لاہور میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے جب لاہور میں ایک سیکنڈ, اس کے بعد وکیل میاں صاحب کیا کرتے ہیں, وہ 15-20 مسٹنڈوں کے ساتھ جاتے ہیں سول ڈریس میں جو ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ٹک ٹاکر بھی جو ہے وہ بھی ذرا پیسے پوسے والا ہے, اور جو خود بھی وہ ذرا اپنا لائف سٹائل دکھانے کے لیے وہ 15-20 لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. رپورٹرلی ان کے پاس ان کی پروڈکشن ٹیم بھی ہوتی ہے جو میاں صاحب کے چاروں کونوں سے ان کی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے, ذرا اپنا انہوں نے مشہور بھی کرنا تھا ٹک ٹاک اکاؤنٹ. تو اس کے بعد جو ہے وہ میاں صاحب وہاں پر پھر بھی گھستے ہیں, ان کے منع کرنے کے باوجود وہاں کے وکیلوں کا ڈسپلن بھی توڑتے ہیں, وہاں کی بار ایسوسی ایشن کا ڈسپلن بھی توڑتے ہیں, اور اس کے بعد سٹیٹمنٹس ایسی پاس کرتے ہیں وہاں پر بھی اور میڈیا کے اوپر بھی جس میں وکیلوں کو تقسیم کیا جا سکے. سو اس لیے بار ایسوسی ایشن کراچی نے خود سٹیپ لیا اور ہماری پنجاب کی بار کونسل کو خط لکھا. یعنی یہ سنگین جرم ہے, 100% جرم ہے. آپ اپنی کمیونٹی کی نارمز کو بھی توڑتے ہیں. بار کونسل جن اصولوں کے اوپر فیصلے کرتی ہے وہ پاکستان لیگل پریکٹیشنر اور بار کونسل رولز ہیں, ان کے رولز کی بھی آپ نے خلاف ورزی کی اور انہوں نے کوٹ بھی کیا. کون کون سا ایکٹ جو ہے وہ ایپلیکیبل ہے, کیونکہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو نوٹیفکیشن میں 224 اور 275 اے جو ہے وہ 175 اور 134 اور 175. بیسیکلی دیکھیں بار کونسل جو ہمارا وکیلوں کا سسٹم ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک قانون ہے پاکستان لیگل پریکٹیشنر اور بار کونسل ایکٹ, اس کے تحت آگے اس کے رولز ہیں, اس کے تحت ہماری بار کونسل بنتی ہے. ہر صوبے کے اندر ایک بار کونسل ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک پاکستان بار کونسل ہوتی ہے. ہر صوبے کی جو بار کونسل ہے وہاں صوبے کے اندر وکالت کرنے والے لوگوں کو وہ لائسنس ایشو کرتی ہے. جب آپ قانون کی ڈگری لے کر آتے ہیں
تو بار کاؤنسل کے اندر درخواست دیتے ہیں کہ سر میں ڈگری لے آؤں, وہ ویریفائی کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں, تھوڑا سا ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جائیں کسی کی شاگردی اختیار کریں اور اس کے بعد آ جائیں. وہ شاگردی اختیار کرنے کا وہ 6 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہمیں ایک لائسنس ایشو کیا جاتا ہے جس کو لائسنس ٹو پریکٹس کہا جاتا ہے, کہ اب ہم لوگوں کے مقدمات لڑ سکتے ہیں, اب ہم وکیل کہلائیں گے, ہم کسی کے لیے انصاف کے لیے جدوجہد کریں گے, ہم مظلوم کا مقدمہ لڑیں گے, ہم میاں صاحب کی طرح کسی کا بھی مقدمہ لڑیں گے. سو لائسنس دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس لائسنس کو جب لائسنس دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے اس بار کاؤنسل کے نظم و ضبط کو, ان رولز کو. جب آپ ان رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر بار کاؤنسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو اس نے ہمیں لائسنس دیا وہ ہم سے واپس لے سکتی ہے. یعنی یہ اس کی وائلیشن امانت ہے. اگر کوئی بھی شخص وائلیشن کرتا ہے تو اس کا جو یہ میاں صاحب کو پہلے وکیل نہیں ہے. آپ بار کاؤنسل میں جائیں, میں کہتا ہوں بلکہ آپ لوگوں کو جانا چاہیے پنجاب بار کاؤنسل کے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کا انٹرویو کریں, آپ ڈسپلنری کمیٹی کا انٹرویو کریں. ریسنٹلی آپ لوگوں نے ہمارے ایک اینٹی کرپشن کی کمیٹی کے چیئرمین کا انٹرویو سنا ہوگا, انہوں نے بتایا ہم نے کتنے وکیلوں کے خلاف پرچے درج کروائے ہیں جنہوں نے وائلیٹ کیا چیزوں کو. ہم نے جعلی وکیلوں کو پکڑا ہے جو جعلی وکیل اپنے آپ کو بار کاؤنسل کے لیے پوز کر رہے تھے. کیا میاں علی اشفاق صاحب کا یہ جو سسپینڈڈ ایک نوٹیفکیشن ہے, کیا اس میں بدلاؤ آ سکتا ہے, کوئی نرمی کی جا سکتی ہے؟ میاں صاحب کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ اس کو اپیل کر سکتے ہیں, وہ اس آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں بفور جو ہمارا بار کاؤنسل کے ایکٹ کے مطابق اگلا پلیٹ فارم ہوتا ہے. اور ابھی میاں صاحب کا لائسنس عارضی طور پر معطل ہوا ہے. اس وقت میاں صاحب وکیل نہیں ہے, نہ وہ اپنے نام کے ساتھ وکیل لکھ سکتے ہیں. یعنی رجب کے جو کیسز ہیں یا جو مختلف ادوار میں کیسز چل رہے ہیں, بڑی شخصیات کے کیسز جو ہے وہ لیتے ہیں میاں علی اشفاق صاحب, اور اکثر لائم لائٹ میں رہتے ہیں, بڑی شخصیات کے حوالے سے جو ہے اکثر تذکرے میں رہتے ہیں. تو کیا ان کے کیسز جو ہیں وہ اب واقعی میاں علی اشفاق صاحب ڈیل نہیں کر سکیں گے؟ جب تک یہ آرڈر ان فیلڈ ہے میاں صاحب وکیل ہی نہیں ہے. کسی کا کیس لینا تو دور کی بات ہے نا, جو کیس لیے بھی ہوئے ہیں وہ کسی میں پیش نہیں ہو سکتے, اور بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ کالا کوٹ کالی ٹائی سفید شرٹ نہیں پہن سکتے. یعنی کیونکہ یونیفارم آپ اگر وکیل نہیں ہے اور آپ وکیل کا یونیفارم پہن کے اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں کہیں پہ کہ میں لائر ہوں, تو اس کے لیے 420 کا مقدمہ درج ہوتا ہے. اور ہماری بار کاؤنسل نے بے تحاشا مقدمات درج کروائے ہیں. جعلی وکیل کہا جاتا ہے. جب آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو وکیل کہہ دیں تو آپ کو جعلی وکیل کہہ کے تھانے کے اندر بند کروایا جاتا ہے. سو اس وقت وہ وکیل نہیں ہے, لیکن ان کے پاس رائٹ آف اپیل موجود ہے, وہ جائیں. اس کے علاوہ ڈسپلنری کمیٹی میں معاملہ بھیجا گیا ہے, وہاں پہ ان کو سنا جائے گا, ان کو موقع دیا جائے گا, وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں, وہ اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کریں. اگر چاہیں تو وہ کسی وکیل کی بھی خدمات لے سکتے ہیں, ان کے بیہاف پر کوئی وکیل بھی پیش ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت وہ نہ تو خود وکیل ہیں نہ کسی اور کی وہ وکالت کر سکتے ہیں. کوئی ایسی بات, کوئی ایسا مشورہ جو آپ رجب کو یہاں پہ دینا چاہتے ہیں؟ میں ضرور دوں گا. اس کی وجہ یہ کہ جب رجب کے اوپر بلاسفیمی کا یہ معاملہ چلا تھا, جب 295A کے اوپر اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی, 295C کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی, تب بھی میں نے ایک ویڈیو پیغام دیا تھا کچھ میڈیا کے دوستوں کے ذریعے, جس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ ہوا کیا ہے کہ اس نوجوان نے اس چیز کو بھی اپنا کانٹینٹ بنا لیا. سو پہلا مشورہ یہ ہے کہ خدا را آپ جو کر رہے ہو آپ کو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ کو اس سے پرابلم نہیں ہے, آپ کے حلقہ احباب کو پرابلم نہیں ہے, فیملی کو پرابلم نہیں ہے, تو آپ کو حق ہے, آپ ایک آزاد شہری ہیں, جو مرضی کریں, لیکن مذہب کو نہ چھیڑیں, مذہب کے معاملات کے اندر بالکل دخل اندازی نہ کریں, اور اگر آپ کو سمجھ بوجھ نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی ریمارکس بھی کبھی پاس نہ کریں. دوسری چیز, یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر ایک بدتمیزی کا ماحول ہوتا ہے, طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوتا ہے تمام ٹک ٹاکرز نے, کوئی لوگ اس کو سپورٹ کرنے کے چکر میں بھی بڑے بڑے سٹیٹمنٹس پاس کریں گے, یہ لوگ آپس میں بھی لگے ہوتے ہیں, وہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں دینا, ایک دوسرے کے اوپر دھمکیاں میز باتیں کرنا, اور چونکہ ظاہر چارانے اچھے آ جاتے ہیں, پیسے اچھے آ جاتے ہیں, تو وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ پھر کے سمجھنا کہ اب میں سوسائٹی کے اندر کوئی توپ چیز بن جاؤں, اس چیز سے اجتناب کریں. آپ کو پورا حق ہے, آپ اپنا کنٹینٹ بنائیں جو دل کرتا ہے, مذہب کو نہ چھیڑیں, کسی کمیونٹی کو نہ چھیڑیں. اگر کسی وکیل نے آپ کے خلاف درخواست دی ہوئی تھی, پرچہ درج ہوا تھا, تو اس کو آپ اس طریقے سے نہ اریٹیٹ کریں, اس کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اپنے ولاگس کے اندر, یہ حرکتیں نہ کریں, کسی کے ساتھ بھی نہ کریں, اپنی لائف کو جئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, خوش رکھے, ہمیں کسی کو کوئی پرابلم نہیں. 6 تاریخ کو پیش ہونے آئے گا اگر تو کیا رویہ؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ ہماری بار ایسوسی ایشن کی طرف سے یا ہمارے باقی وکلا کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہوگی, بٹ اگر وہ کوئی ایسا ماحول کریٹ کرے گا وہاں پہ
وہ عدالتوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے گا, وکلا کے آگے کوئی ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرے گا, تو پھر ہماری بار ایسوسی ایشن کے, ہماری عدالتوں کے اندر آنے والے کئی لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے. وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر لکھیں. آپ اتنے بڑے نوٹیفکیشن اور اتنی بڑی ہیپننگ کے بعد کیا کوئی وکیل کیس لے گا رجب کا؟ نہیں, دیکھیں اس چیز کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وکیل نہیں ملے گا اس کو, اور ہمارا قانون بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے, ہمارے بار کونسل کے رولز بھی اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ ہر بندے کو, جب اس ملک میں کلبھوشن جادو کو وکیل مل سکتا ہے تو اس کو کیوں نہیں ملے گا؟ وکیل ملے گا, بالکل ملے گا. رائٹ آف فیئر ٹرائل سب کو ملتا ہے, اور کوئی وکیل بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتا. آپ ہماری بار ایسوسی ایشن, ہماری کچہریوں میں, ہمارے عدالتوں کے احاطہ میں آئیں, کبھی آپ کو وکیل جو ہے وہ ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ کے علاوہ کوئی نظر آئے تو آپ بتائیے. ہمیشہ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں ہم, لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی کیمپین چلائے, تنقید کرے, تو ہم بخشتے بھی نہیں ہیں, بالکل بھی. ناظرین سامعین, باتیں تو آپ تمام تر تفصیلات کے ساتھ سن ہی چکے ہیں کہ میاں علی اشفاق صاحب ایک بڑا نام, اور ان کا جو لائسنس ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح وہ اب ان تمام معاملات سے جان چھڑوا سکتے ہیں. ایک پوری تفصیل ہے ناظرین سامعین, جس کے تمام تر پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. رجب بٹ کو صرف یہ مشورہ ہے کہ عزت کرے اور عزت کروائے. اسی کے ساتھ آپ بھی اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا, آزاد ہے جناب کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کا. مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ